اور اپنا کردار آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کروں. بالکل. میں یہیں پہ جو ہے آخری اسی حوالے سے بات یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ افتخار صاحب تھوڑا سا مجھے آپ اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں کہ یہ اس طرح کی جو آپ کے خیال سے جب نظریات کی کمی تو تقریباً پورے پولیٹیکل اسپیکٹرم میں ہمیں دکھائی دیتی ہے، صرف پیپلز پارٹی کو ہم نہیں کہہ سکتے. کسی حد تک یہ عارضہ جو ہے دیگر پارٹیوں کو بھی لاحق ہے. پروگرام کی آپ نے بات کی، منشور کی بات کی. آج کس پارٹی کے پاس کوئی منشور ہے اس طرح کا ملک کو اس کا مشکل حالات سے نکالیں؟ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا جو میری نزدیک یا میرے ناقص رائے میں اس کے سروائیول اور اس کے مستقبل کا سوال بالکل سیدھا سیدھا نظریات سے جڑا ہوا ہے. اگر وہ نظریات سے ہٹتی ہے ایک 3-4 ڈگری بھی تو اس کی جو شکست بھی ہوئی ہے پچھلے سالوں میں، پچھلے الیکشنز میں، وہ مسئلہ بن جاتا ہے. تو آپ کو کوئی ایسی پارٹی کے اندر کوئی ایسا گروپ، کوئی ایسا پریشر گروپ یا لابی موجود ہے جو کہ واپس لیڈرشپ کو نظریات پر لے کر آئے؟ سر بہت مشکل، بہت مشکل. جو ہماری نسل کے لوگ اس میں پارٹی میں تھے وہ کچھ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، جو کچھ رہ گئے ہیں وہ اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت کچھ نہیں ہے. اب باقی ایک نیا گروپ وہاں پہ ایمرج کر چکا ہے جو آصف صاحب کا ہے اور ان کے گرد ہے، اور ان کے وہ پارٹی ایک خاص طریقے سے چلا رہے ہیں جس طرح کوئی ایک آرگنائز چیز چلائی جاتی ہے. آپ ان کے پیچھے دیکھیں کون کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو جن جگہوں پہ بیٹھ کے وہ اپنے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، وہاں پہ پہنچنا میرے جیسے عام آدمی کے لیے تو ناممکن. آئی کانٹ انٹر دیٹ گیٹ. میں اس گیٹ میں داخل نہیں ہو سکتا. اگر میں ایک سیاسی کارکن ہوں تو میں اس گیٹ میں داخل نہیں ہو سکتا، اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جس گھر میں میرا قائد بیٹھ کے خطاب کر رہا ہوں. تو یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو نے جو سیاست سکھائی تھی لوگوں کی، اگر آپ کو شاید یاد ہو، اس کی بڑی اہم تقریر ہے، ایک تم ہو اور ایک میں ہوں، تم مجھ میں ہو، میں تم میں ہوں. تو وہ سیاست نہیں ہے. سیاست ہے اب پیسے کی، دولت کی، اور اس کی سیکورٹی ایجنسیز کی، گن مینس کی، اور غیر ملکی جو آپ کو سنائپرز کے جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو آپ کو اٹھا کے گریبان سے باہر پھینک سکتے ہیں جب آپ قریب جانا چاہیں اپنے صدر، اپنے پارٹی کے پریزیڈنٹ کا ہاتھ چومنے کے لیے یا اس کو گلے لگانے کے لیے. یہ سیاست وہ سیاست نہیں ہے. اب بہت مشکل ہے. یہ سیاست ساری سرمایہ داروں کے پاس ہے. یہ مقابلہ سرمایہ داروں کے درمیان ہے، کون کتنا بڑا سرمایہ دار ہے. آپ کو شاید یاد ہو، اور سلنگی صاحب کو یاد ہو، میرے خیال پاکستان میں 2 یا 3 افراد کے پرواز پرائیویٹ جیٹ تھے جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں. آج تقریباً ہر امیر آدمی کے پاس ایک پرائیویٹ جیٹ ہے. تو فرق بہت زیادہ ہو گیا. ایک بات ہو سکتی تھی کہ بلاول کا میں نے ایک فیز دیکھا تھا لاہور میں پچھلے سال پارٹی کی جو یوم تاسیس تھا جو منایا گیا تھا، اس دن مجھے احساس ہوا تھا شاید بلاول جو ہے وہ پارٹی کو لیڈ کرے گا، اور اسد زرداری صاحب اس کے بطور تعلیق، بطور اس کے والد کے، بطور اس کے سینئر کے ان سے تعاون کریں گے اور آگے چلے گی بات. لیکن پھر وہ ویسا نہیں ہوا. اب بات پھر ان تک ہی چلے گی، اور ان کا ایک اپنا سٹائل اور ڈھنگ ہے چیزوں کو دیکھنے کا، وہ فرق ہے. ان میں ایک چیز کی ماسٹر ہیں، وہ ہے ایگریکلچر. کاش زرداری صاحب اسی پر کچھ رول پلے کر دیتے، یا ایسی پالیسیز کو کر دیتے شروع میں جہاں پہ ہم ایگریکلچر سیکٹر میں اتنی کامیابی حاصل کرتے کہ ہم دالیں نہ خرید سکتے باہر سے، ہمیں ایڈیبل آئل میں مدد ملتی. کاٹن پہ انہوں نے البتہ کوشش کی اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن چائنا کے ساتھ مل کے، لیکن وہ بھی کوئی کمپلیٹ نہیں ہوئی. پالیٹکس جو ہے وہ ہے اب بڑی. دیکھیں نا، راجہ صاحب بھی بوڑھے آدمی ہیں، اسلم گیل میری عمر سے کوئی 2-1 سال زیادہ جوان ہوگا. یہ جو ان کے ساتھ جو ان کے انٹراج میں جو خواتین ہیں کچھ وہ 68 69 67 ایئرس کی ہیں. تو یہ ایک اور جنریشن ہے. تو نئی جنریشن تو برابر ہی لیڈ کر سکتا تھا نا. میرا بیٹا یا میرا جو فیملی کا ممبر ہے، یا ان بوڑھوں کا جو پیپلز پارٹی کے تھے ان کے جو پوتے ہیں، نواسے ہیں، دماد ہیں، وہ تبھی اس پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں کہ وہ ایک نوجوان
آدمی کے ساتھ براہ راست انٹریکٹ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں آصف صاحب کا ایک احترام بھی ہے, آپ ان کے ساتھ کچھ ایسی بات بھی نہیں کر سکتے, ایون ان دا پارٹی you can't argue with him, you can't argue against him, because ان کا جو ان کی جو سینیرٹی ہے وہ تقاضا یہ کرتی ہے کہ آپ ان سے بحث بھی نہ کریں. تو جب سیاسی جماعتیں ایسی ہو جائیں, جس طرح مسلم لیگ نواز کا مسئلہ ہے, تو مسلم لیگ نواز میں آپ بحث تو نہیں کر سکتے نا میاں صاحب سے, اب آرگو تو نہیں کر سکتے ان کے ساتھ. اور یہ پرابلم عمران خان کی ہے کہ آپ عمران خان کے ساتھ آرگو نہیں کر سکتے. ہم جو لوگ تھے, یہ جو ہماری تربیت تو ہوئی تھی, ہم پارٹی کے لیڈروں سے آرگو کرتے تھے, خواہ وہ ولی خان کیوں نہ ہو, اور وہ مینگل کیوں نہ ہو, وزنجوس کیوں نہ ہو. ایون مولانا مودودی صاحب کی میں نے محفلیں دیکھی, میں کھرے میں رہتا تھا, اس سڑک کے پار رہتے تھے, ان کا جو درس ہوتا تھا وہاں پہ لوگ ان سے جو سوال و جواب کرتے تھے, وہ جو اپنا باشانی صاحب جالو آگن جالو والا جو ہے, یہ وہ شیخ مجیب الرحمان. تو وہ جو ورکر اور پارٹی کے لیڈر کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ تھی, جو آرگومنٹ تھا نظریات کے حوالے سے, وہ ختم ہو گیا ہے. اور دوسری بدقسمتی یہ ہے کہ سرمایہ دار نے اس کو چھین لیا ہے. اب مجھے بتائیں کہ جو ریئل اسٹیٹ کا مالک ہے, جو کھرب روپے آپ جیب میں رکھتے ہیں, یار میں نے آج کہا تھا سرنگی سے, پتہ نہیں سرنگی نے میری مدد کی نہیں کی. مجھے ولی خان کا ایک بیان یاد آتا ہے, ولی خان نے ایک خاص اماؤنٹ بتائی تھی کہ اتنے اماؤنٹ سے پاکستان کی اسمبلی خریدی جا سکتی ہے. تو میں بڑا مخالف تھا ولی خان کے سوچ کے کہ یار کیا پارلیمانی جمہوریت کے خلاف یہ ولی خان صاحب نے ایسا کیوں کہا. لیکن آج میں سوچتا ہوں کہ ولی خان بالکل درست کہہ رہا تھا. کوئی بھی ریئل اسٹیٹ کا مالک جو ہے, جس کے یہ ہوتی ہیں, وہ خرید سکتا ہے پاکستان کی پارلیمنٹ میں. چلے میں لفظ خریدنے کو واپس لیتا ہوں, اس میں بہت گالی پڑے گی مجھے. وہ ایسے آدمیوں کو الیکٹ کروا سکتا ہے اتنا پیسہ خرچ کر کے کہ پارلیمنٹ اس کی ذاتی ہو سکتی ہے. نظریات کا ہے نہیں, اصول کی سیاست نہیں, پرنسپل پہ بات نہیں ہونی, کانسٹیٹوئنسی کے الیکشن ہونا ہے. جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا, زیادہ مینج کر جائے گا, اس دن زیادہ اچھا سسٹم چلا لے گا, اس کا بندہ الیکٹ ہو کے آ سکتا ہے. مجھے چیلنج کرو کہ نہیں آ سکتا, میں ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں. جی تو جناب یہ آپ نے بات تو سچ ہے. شرنگی صاحب جواب دے رہا ہے, شرنگی صاحب you should answer something. سلگی صاحب بتائیں جی. پوچھے تو میں بتاؤں گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں نا, I'm not addressing only Raza Rumi, I'm also addressing you also. ہاں لیکن رضا مجھ سے کچھ پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا. دیکھیں جی, میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا, وہ آپ کی بات بالکل آج اسی موڑ پہ آ کے کھڑے ہو گیا. آپ نے کہا ہے کہ کوئی ایک ٹائکون جو ہے, ایک بہت بڑا سرمایہ دار جو ہے, وہ بہت ساری حلقوں پہ اثر انداز ہو سکتا ہے, بلکہ اگر وہ ٹھیک ٹھاک ہو تگڑا تو شاید اسمبلی کا نتیجہ ہی بدل سکتا ہے. وہ تو اب طے ہو گئی ہے. غلط بات نہیں کر رہے, نتیجہ بدل نہیں سکتا, اسمبلی جیت سکتا ہے. جی نتیجہ بدل تو پھر غلط بات ہو جائے گی نا. ولی خان صاحب کا نتیجہ بدلنا آر ٹی ایس بٹھا دے گا یا ای وی ایم خرید دے گا, نہیں. وہ الیکٹ کرا سکتا ہے آدمیوں کو, انسانوں کو الیکٹ کرائے گا. وہ کمپین میں بھی جائیں گے, وہ محلے پھریں گے بھی, اور الیکٹ بھی ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی. تو اسی پر انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. آپ کے بہت شکریہ ناظرین کا بھی, اور کل شب پھر آپ سے ہمارا یہیں پہ ملاقات ہوگی.